خطبات تشکیل جدید علامہ اقبال۔ اس نقطۂ خیال سے دیکھیے تو پیغمبر اسلام دنیا قدیم اور دنیا جدید کے درمیان بطور حد فاصل کھڑے دکھائی دیں گے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا سرچشمہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا قدیم سے متعلق نظر آئیں گے، لیکن اگر اس حقیقت پر نظر کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی روح کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا جدید سے متعلق نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت زندگی نے علم کے ان سرچشموں کا سراغ پا لیا جن کی اسے اپنی نئی شاہراہوں کے لیے ضرورت تھی۔ اسلام کا ظہور استقرائی علم کا ظہور ہے۔ اسلام میں نبوت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی اور اس تکمیل سے اس نے خود اپنی خاتمیت کی ضرورت کو بے نقاب دیکھ لیا۔ اس میں یہ لطیف نقطہ پنہا ہے کہ زندگی کو ہمیشہ کے لیے عہد طفولیت کے حالت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اسلام نے دینی پیشوائی اور وراثتی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ قرآن کریم غور و فکر اور تجارب و مشاہدات پر بار بار زور دیتا ہے اور تاریخ اور فطرت دونوں کو علم انسانی کے ذرائع ٹھہراتا ہے۔ یہ سب اسی مقصد کے مختلف گوشے ہیں جو ختم نبوت کی تہ میں پوشیدہ ہیں۔ پھر عقیدہ ختم نبوت کی ایک بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس سے لوگوں کی باطنی واردات یعنی مسٹک ایکسپیرینسز کے متعلق ایک آزاد اور ناقدانہ طرز عمل قائم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب نوع انسانی کی تاریخ میں کوئی شخص اس امر کا مدعی نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مافوق الفطرت اختیار یعنی سپر نیچرل اتھارٹی کی بنا پر دوسروں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر سکتا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسی نفسیاتی قوت ہے جو اس قسم کے دعوی اقتدار کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اب کسی کے باطنی مشاہدات کیسے ہی غیر معمولی کیوں نہ ہوں، ان پر اسی طرح تنقیدی نگاہ ڈالی جا سکتی ہے جس طرح انسانی مشاہدات کے دوسرے پہلوؤں پر۔ علامہ اقبال، خطبات تشکیل جدید، صفحہ نمبر 126 سے 127۔ ختم نبوت۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عالم طفولیت۔ بچہ جب پہل چلنا سیکھتا ہے تو اسے اٹھنے کے لیے بھی کسی آسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سہارا لے کر اٹھتا ہے اور ابھی 4 قدم بھی نہیں چلنے پاتا کہ لڑکھڑا کر گر پڑتا ہے۔ گرتا ہے تو ادھر ادھر حسرت بھری نگاہوں سے مدد کی تلاش کرتا ہے۔ مایوس ہو جاتا ہے تو رو کر کسی اٹھانے والے کو پکارتا ہے کہ اس وقت اس کے پاس پکار کا یہی ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ کوئی انگلی پکڑ کر اٹھانے والا مل جائے تو پھر 4 قدم چل لیتا ہے۔ ذرا اور بڑا ہو جائے تو گنڈیلنے کے سہارے چلتا ہے۔ وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اور بڑا ہو جائے تو اپنے پاؤں پر کھڑا ضرور ہو جاتا ہے لیکن چلتا پھرتا انہی مقامات میں ہے جن سے وہ مانوس ہوتا ہے۔ غیر مانوس مقامات کی طرف جانے سے گھبراتا ہے۔ جانا ہی پڑے تو کسی کا ساتھ ڈھونڈتا ہے۔ پھر اگر راستے میں چھوٹی سی نالی بھی آ جائے تو اسے دریا نظر آتی ہے۔ صحن کے نشیب سے برآمدے کا فراز ایک پہاڑ دکھائی دیتا ہے۔ اور بڑا ہو جائے تو دن کی روشنی میں ہر طرف جا نکلتا ہے لیکن اندھیرے میں ہر سمت اسے چھلاوے نظر آتے ہیں۔ اس وقت پھر کسی رفیق سفر کی احتیاج محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب وہ اس طرح اٹھتے بیٹھتے گرتے پڑتے گھبراتے سنبھلتے جوانی کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے انگلی پکڑنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مانوس و غیر مانوس مقامات کا امتیاز اٹھ جاتا ہے۔ روشنی اور اندھیرے کا فرق بھی باقی نہیں رہتا۔ اب وہ ہر جگہ بلا خوف و خطر چلا جاتا ہے۔ اگر کبھی ٹھوکر کھا کر گر بھی پڑے تو خود بخود اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسے کسی خارجی مدد کی احتیاج نہیں۔ جوانی کا زمانہ۔ وہ اس مدد کو اپنی شان جواں مردی کے خلاف سمجھ کر اس میں خفت محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنے پاؤں آپ چلنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی حفاظت خود کرنے کا متمنی ہوتا ہے۔ وہ اپنی منزلیں آپ قطع کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ البتہ اس مقام پر اسے ایک چیز کی ضرورت باقی رہتی ہے جس کے بغیر نہ تو وہ راستے کی پرخطر گھاٹیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ ہی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ چیز جس کی ضرورت لا ینفیک اور جس کی احتیاج یقینی ہے اور اس احتیاج میں وہ کوئی شرم و ندامت اور سبکی و خفت بھی محسوس نہیں کرتا، یہ ہے کہ شاہراہ زندگی میں جہاں جہاں دوراہے آئیں وہاں نشان راہ یعنی سائن پوسٹ نصب ہوں۔
جن پر بین اور واضح الفاظ میں لکھا ہو کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے اور دوسرا راستہ کس طرف۔ اب اگر راہ رو کی آنکھوں میں بصارت ہے اور فضا میں روشنی کہ جس کی مدد سے یہ نشان راہ پڑے جا سکیں، تو پھر راستہ قطع کرنے میں منزل مقصود تک پہنچ جانا یقینی ہے، یعنی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ افراد کی طرح نوع انسان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ جب ذہن انسانی عالم طفولیت میں تھا تو اسے چھوٹے چھوٹے معاملات کے فیصلوں کے لیے بھی خارجی امداد کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ 2 قدم بھی آسرے کے بغیر نہیں چل سکتا تھا۔ خدا کے نظام ربوبیت سے یہ بعید تھا کہ وہ بچے کو یوں تنہا اور بے آسرا چھوڑ دیتا۔ جس خلاق فطرت نے اس کی طبعی زندگی کی پرورش کے لیے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے لیے دودھ کے چشمے بہہ نکلیں، وہ اس کی انسانی زندگی کے تقاضوں کو بلا تسکین کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے انسان کی تمدنی زندگی کے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے نوع انسانی، جب تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو میرے قوانین تمہارے سامنے پیش کریں، تو تم میں سے جو کوئی تقوی اور اصلاح اختیار کرے گا تو ان پر کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ انسانی تمدن و عمرانیت کے ابتدائی ادوار میں دیکھیے ہدایت آسمانی کا یہ سلسلہ کس طرح مسلسل و متواتر چلا آتا ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسول تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد متواتر بھیجے۔ ہر زمانے میں رسول، ہر قریے میں رسول، ہر قوم میں رسول، ایک ہی زمانے میں مختلف بستیوں میں مختلف رسول۔ اس سلسلہ رشد و ہدایت کی کیفیت یہ تھی کہ ایک رسول آتا، جب تک وہ اپنی قوم یا قبیلے میں رہتا لوگ رشد و ہدایت کی روشنی میں چلتے رہتے۔ جو ہی وہ منہ موڑتا وہ رفتہ رفتہ اس آسمانی روشنی کو گم کر دیتے اور پھر اندھیرے میں راستہ ٹٹولنے لگتے۔ مانوس مقامات کے جس قدر دھندلے سے نقوش ذہن میں محفوظ ہوتے، ان میں کہیں کہیں چل پھر لیتے، لیکن نہ حتمی طور پر راستے کا تعین کر سکتے، نہ منزل کا اندازہ۔ ایسے میں پھر ایک اور رسول آ جاتا، پھر روشنی سامنے آ جاتی تو سیدھے راستے پر ہو لیتے۔ كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا۔ پھر یہ دیکھیے کہ جس طرح بچے کی زندگی کی ضروریات سیدھی سادی اور اس کے تقاضے محدود ہوتے ہیں، اسی طرح انسانی حیات اجتماعیہ کے ابتدائی ادوار میں ان کے معاملات زندگی سادے اور آسان اور ان کے عمرانی تقاضے محدود ہوتے تھے۔ اس لیے آسمانی ہدایت بھی انہی محدود مسائل حیات کے لیے متکفل ہوتی تھی۔ پھر ذرائع رسل و رسائل اور اسباب نقل و حرکت کی کمی، بلکہ اکثر حصوں میں فقدان کی وجہ سے ان کی اجتماعی زندگی مختصر قبائل یا چھوٹی چھوٹی اقوام پر مشتمل تھی، اس سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ اس لیے اس آسمانی ہدایت کا دائرہ اثر و نفوذ بھی اسی وسعت کے مطابق محدود و مقید ہوتا تھا۔ ذہن انسانی کی ناپختگی کا تقاضا تھا کہ اس تعلیم کو صرف اصولوں تک ہی محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اس کی جزیات تک بھی خود ہی متعین کر دی جائیں، کیونکہ ان میں ہنوز اس کی صلاحیت نہ تھی کہ اصولوں کی روشنی میں جزیات خود مرتب کر لیں۔ الغرض ہوتا یہ کہ ایک رسول کی تشریف براری کے بعد کچھ وقت تک اس کی تعلیم اپنی اصلی شکل میں باقی رہتی، پھر اس میں تحریف و الحاق شروع ہو جاتا۔ ادھر ان کی زندگی کی ضروریات بھی بڑھ جاتی اور احوال و ظروف کی تبدیلی سے ان کے تقاضوں میں تغیر و تبدل شروع ہو جاتا۔ اتنے میں پھر ایک رسول آ جاتا، وہ سابقہ آسمانی ہدایت کو ذہن انسانی کی آمیزشوں سے پاک و صاف کرتا، جزیات میں جہاں کہیں حق و اضافہ اور تغیر و تبدل کی ضرورت ہوتی اسے بھی پورا کرتا، اور اس طرح بچے کو اٹھا کر پھر راستے پر لگا دیتا۔ قرآن میں آسمانی ہدایت کے نسخ و تبدل کی آیات پر غور کیجئے، یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آ جائے گی۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم اپنے احکامات میں سے جو کچھ بھی منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم پھر نازل کر دیتے ہیں۔ بس قرآن کے نزول پر لوگوں کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ سورہ نحل میں اسی تبدیلی آیات کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے،
وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم کسی سابقہ شریعت کے حکم کی جگہ دوسرا حکم دے دیتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کب کیا نازل کرنا چاہیے، تو یہ کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو افترا کرتا ہے، کیونکہ تیری وحی سابقہ احکام سے بعض جگہ مختلف ہے، لیکن ان میں سے اکثر تبدیلی احکام کی لم سے واقف نہیں۔ باقی رہی انسانی تحریف و الحاق، سو اس کے متعلق کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ نبی کہ اس کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہو کہ جب اس نے احکام الہیہ کی تلاوت کی تو وحی کے دشمن لوگوں نے اس کی تلاوت کردہ وحی میں کچھ ملاوٹ کر دی، بس اللہ دوسرا رسول بھیج کر ان کی اس آمیزش کو مٹا دیتا رہا اور اپنے احکام کو محکم کرتا رہا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ذہن انسانی کا سن شعور۔ ہدایت آسمانی کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا حتیٰ کہ ذہن انسانی سن رشد و شعور کو پہنچ گیا۔ اب اس میں پختگی آ گئی، اب بچہ جوان ہو گیا، اس کے پاؤں میں راستہ طے کرنے کی طاقت، دل میں خطرات کا مقابلہ کرنے کے حوصلے اور دماغ میں نشیب و فراز کے سمجھنے کی صلاحیت آ گئی۔ اب ہر 4 قدم پر گر کر کسی انگلی پکڑ کر اٹھانے والے کی احتیاج نہ تھی۔ اب صرف اس قدر ضرورت تھی کہ زندگی کے 2 راہوں پر نشانات راہ لگا دیے جائیں۔ اس کے لیے ایسا انتظام کر دیا گیا کہ سفر حیات میں ہر شاہراہ پر اور ہر شاہراہ کے موڑ پر ایسے محکم و استوار نشانات نصب کر دیے کہ حوادث زمانہ کے سیلاب آئیں، لیکن روشنی کے بلند میناروں کی طرح نشانات خداوندی کے ان پختہ کھمبوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ہر شعبہ حیات کے اصول، ہر گوشہ زندگی کے آئین اصولی طور پر قرآن کی دفتین میں محفوظ کر دیے گئے۔ ان کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تمدنی ضروریات کی وسعتیں۔ ساری دنیا کی قوتیں جمع ہو کر کوشش کریں کہ اس صحیفہ خداوندی میں ایک نقطے کا بھی تغیر و تبدل کر سکیں تو ناکام و نامراد رہیں۔ یہ محض ہماری خوش عقیدگی نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق اس پر شاہد ہیں، اپنے اور بیگانے اس پر گواہ ہیں۔ ذہن انسانی کے سن رشد و شعور کے ساتھ ہی اس کی تمدنی زندگی کی وسعتوں میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور اس کی حدود اس قدر پھیلنے لگیں کہ وہ رفتہ رفتہ تمام نوع انسانی کو محیط ہونے لگیں۔ چنانچہ آج سامان رسل و رسائل اور ذرائع نشر و اشاعت کی ہمہ سے تمام دنیا سمٹ کر ایک بستی اور اس کے رہنے والے ایک خاندان کے افراد بن رہے ہیں۔ اس لیے اب رسالت بھی قومی اور قبائلی ادوار و احسار سے نکل کر عالمگیر بن گئی اور جماعتوں کے بجائے اس کا تخاطب نوع انسانی سے ہو گیا۔ قرآن کے صفحات کو الٹیے اور دیکھیے کہ اس نے اس حقیقت کو کس شدت و تکرار سے نمایاں کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوع انسانی کے لیے رسول اور قرآن قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے شمع زندگی ہے۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تمام نوع انسانی سے کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف رسول ہوں۔ جن اقوام کی طرف پہلے رسول آ چکے تھے ان کی طرف بھی یہی رسول ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس آسمانی روشنی اپنی اصلی شکل میں کہیں موجود نہ تھی۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے جو اس میں سے بہت کچھ کھول کر بتاتا ہے جو تم کتاب سے چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر دیتا ہے کیونکہ وہ منسوخ کر دی گئی ہیں اور ان کے دہرانے کی اب ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ قرآن ان تمام اصولی سچائیوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے جو انبیاء علیہ السلام سابقہ کی وساطت سے وقتاً فوقتاً گزشتہ کی طرف آتی رہیں۔
لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں کہیں محفوظ نہ رہ سکی. اسی لیے قرآن کو مہیمن کہا گیا ہے، اور یہی اب تمام اقوام عالم کے لیے ضابطۂ زندگی اور آئین حیات ہے. ان هو الا ذکری للعالمین. اور اسی لیے اب تمام نوع انسانی سے مطالبہ ہے کہ وہ اس ضابطۂ قوانین کو اپنا نصب العین حیات بنائے کہ انسان کے لیے منزل مقصود تک پہنچانے والی یہی صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں. جب راہروئے جادہ حیات کی ضروریات یوں پوری ہو گئیں اور زندگی کی شاہراہوں پر ایسے محکم نشانات راہ نصب کر دیے گئے تو دین مکمل ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ جیسا پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اب انسانیت بالغ ہو رہی تھی. اب ضرورت صرف اس قدر تھی کہ انسان کو راستے بتا دیے جائیں، نشانات لگا دیے جائیں، فضا میں روشنی پیدا کر دی جائے اور اسے دیکھنے والی آنکھیں عطا کر کے کہہ دیا جائے کہ ان نشانات وحی کی روشنی میں علم و عقل کی رہنمائی سے منازل زندگی طے کرتا چلا جائے. قد تبین الرشد من الغی. صحیح اور غلط راہیں متمیز و متفارق ہو گئیں. وہدیناہ النجدین. انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر دونوں راستے الگ الگ کر کے دکھا دیے گئے اور اسے چھوڑ دیا گیا کہ یہ ایک مرد جواں ہمت کی طرح اپنا راستہ خود طے کر لے. اب آسروں کی ضرورت نہ تھی. اب ہر معاملے کے جانچنے کے لیے اصول اس کے سامنے تھے. ان اصولوں کی روشنی میں جزئی امور کے متعلق بائی لاز مرتب کرنے کے لیے علم و عقل اس کے پاس تھی. معلم کا کام اصول سمجھا دینا تھا، بنیادی قاعدے بتا دینا تھا. اگر ہر جزوی سوال کا جواب بھی وہ خود ہی بتا دے تو متعلم میں اصابت رائے، قوت فیصلہ، معاملات کے افہام و تفہیم کی صلاحیت اور اعتماد نفس کے جوہر کبھی اجاگر نہ ہو سکیں. ذہن انسانی کو جلا دینے اور اس کی نگاہوں میں بصیرت اور عقل و خرد میں نشو و ارتقاء پیدا کرنے کے لیے چاہیے یہی تھا کہ اسے اصولوں کا مکمل ضابطۂ حیات دے کر کارگاہ زندگی میں آزاد چھوڑ دیا جاتا. اگر ایسا نہ کیا جاتا تو اس کے قوائے عقیلہ مزمحل اور جوہر انسانیہ مفلوج ہو کر رہ جاتے. عقل و ہوش کا بچپن کبھی جوانی کی پختگی حاصل نہ کر سکتا اور انسانی قلب و دماغ لاڈلے بچے کے قواعد ذہنیہ و عملیہ کی طرح غیر نشو نما یافتہ یعنی ان ڈیولپڈ رہ جاتا. لہٰذا اگر انسانیت کے عہد طفولیت میں قدم قدم پر آسرے اور سہارے بہم پہنچانا ہی تقاضۂ ربوبیت تھا تو جوانی کے زمانے میں اسے اپنے پاؤں چلنے دینا اس کے حق میں رحمت و شفقت تھا. اس قواعد عقلیہ کے بڑھنے پھولنے پھلنے کا یہی ایک ذریعہ تھا. اس کے جواہر مضمر میں جلا پیدا کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا. نہیں بلکہ یوں کہیے کہ انسانیت کی خودداری کا یہی تقاضا تھا. کسی نوجوان لڑکے سے بچوں جیسا سلوک کیجیے، راستے میں اس کی انگلی پکڑ کر چلائیے، اسے گود میں اٹھانے کی کوشش کیجیے، دیکھیے کہ اس کی خودداری کو کیسے ٹھیس لگتی ہے، وہ کس طرح انگلی چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کیسے گود سے اچھل کر بھاگتا ہے. فرط ندامت سے اس کا چہرہ تمتما اٹھتا ہے، احساس خودی سے اس کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے. آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ تکمیل دین اور ختم نبوت کا پروگرام کس طرح انسانی زندگی کے تقاضے کے عین مطابق ہے. اگر نبوت کا دروازہ بند نہ کیا جاتا تو ذہن انسانی کی کھڑکیاں کبھی نہ کھلتیں، انسان اپنے پاؤں چلنا کبھی نہ سیکھتا، یہ بچہ کبھی جوان نہ ہونے پاتا، چشم کائنات نمود آدم اور بلوغ انسانیت سے کبھی روشناس نہ ہو سکتی. ہم نے جب بعثت حضور خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکیم الامت کے الفاظ میں ہنگام نمود آدم سے تعبیر کیا ہے تو یہ حقیقت کی ترجمانی ہے، شاعری نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے نے تاریخ انسانیت میں ایک نئے باب کا اضافہ اور ایک نئے دور کی ابتدا کی ہے. پہلے عقل کا کام بھی وحی کی رہنمائی ہی دیتی تھی کیونکہ عقل انسانی ہنوز ناپختہ تھی. اب وحی کا کام عقل کی آنکھ کے لیے روشنی باہم پہنچانا رہ گیا. اب عقل صرف ان مقامات میں وحی کی رہنمائی کی محتاج رہ گئی جو اس کی سرحد سے ماورا تھے، اور یہ مقامات وہ اصولی قوانین تھے جو قرآن کی دفتین میں محفوظ کر دیے گئے تھے. یہ اصول وہ اقدار مستقلہ یعنی پرماننٹ ویلیوز تھیں جن کی حدود کے اندر عقل کی حکمرانی متصور تھی. اس سے شخصیت پرستی کا وہ کابوس بھی ٹوٹ گیا جس کے نیچے انسان قرن ہا قرن سے دبا چلا آتا تھا. اب انسان سے صرف اس قدر مطالبہ کیا جانا تھا کہ وہ ان مستقل اقدار یعنی قرآن کریم کو
تنقید کی حد سے بالا سمجھے جو اسے وحی کے ذریعے ملے ہیں۔ ان اصولوں کو صحیح ماننے کے بعد انسان ہر قسم کی شخصی حکومت یعنی پرسنل اتھارٹی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آپ انسانی زندگی پر غور کیجئے، اس میں ایک چیز آپ کو ایسی نظر آئے گی جو شروع سے آخر تک غیر متبدل رہتی ہے، یعنی انسانی ذات، ہیومن پرسنالٹی، جسے یہ میں کہہ کر پکارتا ہے۔ لیکن اس کے دوسرے تقاضے وہ ہیں جو ایک فرد کی عمر یا مرور زمانہ سے بدلتے رہتے ہیں۔ اس طرح انسانی زندگی ثبات و تغیر یعنی پرماننس اینڈ چینج کے حسین امتزاج سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے انسانی رہنمائی کے لیے بھی یہی انداز اختیار کیا ہے۔ اس نے اس ہدایت کو، جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہنا تھا، قرآن کے اندر محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد اس جماعت سے جو قرآن کی صداقت پر ایمان لے آئے کہہ دیا کہ تم ایسا نظام معاشرہ قائم کرو جس میں قرآن کے احکام و اصولات میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کا اختیار کسی کو حاصل نہ ہو، لیکن ان غیر متبدل احکام و اصولات کی حدود کے اندر رہتے ہوئے تم زندگی کے بدلنے والے تقاضوں کے لیے بائی لاز باہمی مشاورت سے خود مرتب کرو۔ قرآن کے اصول و احکام ہمیشہ غیر متبدل رہیں گے، لیکن ان کی روشنی میں مرتب کردہ بائی لاز زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتے جائیں گے۔ اس کا نام ہے اسلامی نظام زندگی یا حکومت خداوندی، جسے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متشکل فرمایا اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشینوں نے قائم رکھا اور آگے بڑھایا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس نظام میں شخصیتیں آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی، ان کے جانے سے اس نظام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہی وہ حقیقت کبریٰ تھی جس کا اعلان جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر فرمایا تھا۔ جہاں تک خدا سے وحی پانے کا تعلق تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا۔ جہاں تک وحی کے مطابق انسانی معاشرے کو چلانا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری رہا۔ اس نظام کو چلانے کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہ تھی، اس لیے قرآن کو محفوظ کر دینے کے بعد نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا اور اسلامی نظام کو قائم رکھنے اور آگے چلانے کا سلسلہ جاری کر دیا گیا۔ اس نظام کی مرکزی اتھارٹی، جسے مرکز ملت سے تعبیر کیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآنی احکام و قوانین کو نافذ کرنے کا ذریعہ تھی۔ اس کو خلافت علی منہاج نبوت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن اور خلافت علی منہاج نبوت اسلامی نظام کے دو بنیادی ستون ہیں جن پر دین کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے۔ ان تصریحات سے یہ حقیقت آپ کے سامنے آ گئی کہ قرآن کریم نے جو نظام دین عطا کیا ہے، یعنی قرآن بطور اساس آئین اور ملت کی مرکزیت، اس کی قوت نافذہ، اس کی موجودگی میں نبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا واضح تھا کہ جس طرح توحید خداوندی کے متعلق کسی بحث کی گنجائش نہ تھی، اسی طرح اس کے متعلق بھی کسی سوال کی ضرورت باقی نہ تھی۔ آپ قرن اول کے تمام محفوظات چھان ڈالیے، آپ کو کہیں کسی جگہ بھی اس مسئلے کے متعلق کوئی بحث نہیں ملے گی۔ ان کے نزدیک نبوت کی ختمیت خدا کی وحدت کی طرح مسلم تھی، کسی دل میں نہ اس کے متعلق کوئی سوال پیدا ہوا نہ اس کے متعلق۔ نبوت قرآن میں محفوظ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت مرکز ملت کی شکل میں موجود، اس لیے اجرائے نبوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے نزدیک کسی آنے والے کا تصور ہی بے معنی تھا۔ جب تک اسلامی نظام خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ قائم رہا، کسی آنے والے کا تصور ہمارے ہاں بار نہ پا سکا۔ لیکن جب ہماری بدقسمتی سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تو قوم رفتہ رفتہ قیر مذلت میں گرتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ شخصیتوں کے سہارے بھی ڈھونڈنے لگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کو کسی اٹھانے والے کا خیال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ گر پڑتا ہے۔ جب تک وہ اپنے پاؤں چلتا رہتا ہے اسے خیال تک بھی نہیں آتا کہ اسے اٹھانے والے کی ضرورت ہے۔ یہی کیفیت قوموں کی ہے۔ جب تک کوئی قوم سرفرازی و سربلندی کی زندگی بسر کرتی ہے، جب تک وہ شوکت و حشمت، حکومت و سطوت کی مالک ہوتی ہے، جب تک اس کے سینے میں دل اور دل میں ایمان کی تڑپ، اس کے بازوؤں میں خون اور خون میں حرارت کردار موجزن ہوتی ہے، اس وقت تک اسے کسی آسرے کی تلاش نہیں ہوتی۔ وہ کوئی سہارا نہیں ڈھونڈتی، اس وقت تو وہ خود بے آسروں کا آسرا اور بے سہاروں کا سہارا ہوتی ہے۔
اس کی قوت بازو اس کا آسرا اور قانون خداوندی اس کا کافی سہارا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس پر ادبار چھا جاتا ہے، اس کی دولت و حشمت چھن جاتی ہے، اس کی سطوت و حکومت لٹ جاتی ہے، تو اس کے قوائے عملیہ مزمحل اور اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، آرزوئیں مردہ ہو جاتی ہیں، وہ جہاد زندگی میں سپر انداختہ شکست خوردہ بیٹھ جاتی ہے، وہ کشمکش حیات سے گھبراتی اور میدان عمل سے گریز کرتی ہے، خطرات کا مقابلہ کرنے سے جی چراتی ہے۔ ایسی حالت میں وہ کمزور بچے کی طرح کسی اٹھانے والے کی راہ تکنے لگتی ہے، اس کی تمام توجہات کسی آنے والے کے پاؤں کی آہٹ پر مرتکز ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی امیدوں کا آخری سہارا مرد از غیب بروں آید و کار بکند کے خوش آئین تصور میں تلاش کرتی ہے۔ وہ ہر اٹھتی ہوئی گردن کو ہزار حسرتوں سے دیکھتی ہے کہ شاید اسی میں وہ شاہسوار دوراں چھپا چلا آ رہا ہو جو اس کی نگاہ انتظار کا نقطہ ماسکہ ہے۔ غرض یہ کہ ایسی حالت میں وہ قوم خود کچھ نہیں کرتی اور اپنے ذہن کو اس خوش فہمی کے کھلونوں سے بہلاتی رہتی ہے کہ تھوڑی دیر اور ٹھہرو، آنے والا آئے گا اور تمام تباہ حالیوں اور بدبختیوں کو سرفرازیوں اور سربلندیوں میں بدل دے گا۔ ایک آنے والے کا تصور ہمارے اسی دور نکبت و زوال کا پیدا کردہ ہے۔ اس عقیدے کی قرآن کریم میں کہیں گنجائش نہیں۔ اس سے ختم نبوت کا اعلان بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ کشف و الہام کا عقیدہ۔ ختم نبوت کی مہر کو توڑنے کے لیے آنے والے کے عقیدے کے علاوہ ایک اور عقیدہ بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہے۔ آنے والے کے عقیدے کی صورت یہ ہے کہ مسلمان اس پر عقیدہ تو ضرور رکھتا ہے، لیکن جب بھی کوئی اس کا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ جس آنے والے کا تمہیں انتظار ہے وہ میں ہوں، تو اس کے اس دعوے کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ دوسرا عقیدہ ایسا ہے جس میں مدعی کی کہیں سے مخالفت نہیں ہوتی اور پوری امت اس کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ عقیدہ ہے کشف و الہام کا، جس پر تصوف کی ساری عمارت استوار ہے اور جو ختم نبوت کو جڑ یعنی بنیاد سے اکھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ اس کی کسی طرف سے بھی کبھی مخالفت نہیں ہوتی، بلکہ اسے عین دین ہی نہیں بلکہ مغز دین سمجھا جاتا ہے۔ اس نقطے پر ذرا تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانی علم کا عام ذریعہ اس کی عقل ہے۔ انسانی حواس خارجی دنیا کی معلومات فراہم کر کے اس کے سرچشمہ فکر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سرچشمہ فکر کو اس کا دماغ کہہ لیجئے یا عام اصطلاح میں قلب یا مائنڈ، اور وہ ان معلومات سے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ اس طرح وہ علم الادراک یعنی پرسیپچول نالج سے تصورات یعنی کانسیپٹس وضع کرتا ہے۔ مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ سب اسی طریقہ فکر کے ذرائع و اسباب ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی روح سے انسانی علم کا ایک اور ذریعہ بھی ہے جسے وحی کہا جاتا ہے۔ یہ علم انسان کو اس کے مطالعے، مشاہدے، تجربے، عقل و فکر، غور و خوض کے بغیر براہ راست خدا کی طرف سے حاصل ہوتا تھا۔ یعنی یہ علم انسانی فکر کا پیدا کردہ یعنی داخلی سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسے خارج سے آبجیکٹیولی ملتا تھا۔ یہ مخصوص تھا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے۔ یہ آخری مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور اس کے بعد یہ ذریعہ علم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ اسے ختم نبوت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جہت سے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اس علم کا محاصل قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ لہذا ختم نبوت کے بعد علم انسانی کے سرچشمے دو ہی رہ گئے: وحی کی روح سے عطا شدہ علم جو قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے، اور انسانی عقل و فکر جس میں مطالعے، مشاہدے، تجربے سب شامل ہیں۔ لیکن تصوف کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل کرنے کا ذریعہ اب بھی موجود ہے۔ ختم نبوت سے پہلے اسے وحی کہتے تھے، اب اسے کشف و الہام کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ فرق صرف نام کا ہے، حقیقت دونوں کی ایک ہی ہے۔ چنانچہ سرخیل گروہ صوفیہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اس سلسلے میں اپنی کتاب فصوص الحکم میں لکھتے ہیں، جس مقام سے نبی لیتے تھے یعنی علم حاصل کرتے تھے، اس مقام سے انسان کامل صاحب الزمان غوث قطب لیتے ہیں۔ ارباب شریعت تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے حکم دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں مسرح حکم نہیں ملتا تو قیاس کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، مگر اس اجتہاد کی اصل وہی منقول قرآن و حدیث ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس
ہم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس چیز کو اپنے کشف و الہام کے ذریعے خود اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، لہٰذا خود اس حکم شرعی میں خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں۔ بس ایک طور پر مادہ کشف و الہام اور مادہ وحی و رسول ایک ہے۔ صاحب کشف اللہ تعالیٰ سے لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین کے موافق ہے۔ ان کا اللہ تعالیٰ سے لینا عین رسول اللہ کا لینا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ انبیاء کی وحی اور اولیاء کے کشف و الہام میں فرق صرف اصطلاحی ہے۔ ان حضرات کے عقیدے کے مطابق اصل و حقیقت دونوں کی ایک ہے، یعنی خدا سے براہ راست علم حاصل کرنا، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ وحی کے معنی۔ عربی زبان میں لفظ وحی کے لغوی معنی ہیں نہایت تیز اشارہ، کتابت یعنی لکھنا، چنانچہ الوحیو کسی لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، حکم کرنا یا حکم دینا، اور ہر وہ شے جسے کسی دوسرے تک پہنچایا جائے خواہ اس کا طریقہ کچھ ہی ہو۔ لیکن جب یہ لفظ قرآنی اصطلاح کے مطابق حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے میں بولا جائے گا تو اس کے معنی ہوں گے ان حضرات کا خدا سے براہ راست علم پانا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اپنے لغوی اور اصطلاحی دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ خدا کی طرف سے براہ راست علم یعنی وحی دیے جانے سے مقصد انسانوں کو وہ روشنی عطا کرنا تھا جو انہیں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہدایت یعنی رہنمائی کا کام دے۔ اسے خدا نے انسانوں سے کلام کرنے سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ 2 طریقے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے مختص تھے، اور ایک طریقہ غیر از انبیاء انسانوں کے لیے۔ سورہ شورى میں ہے وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ خدا اس سے کلام کرے بجز این کے وحی کے ذریعے، یا پس از پردہ کلام کر کے، یا ایک رسول بھیج کر جو خدا کے حکم سے مشیت خداوندی کے مطابق خدا کے احکام لوگوں تک پہنچائے۔ اس آیت میں پہلے 2 طریقے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے مخصوص ہیں، یعنی خدا نے ان انسانوں یعنی انبیاء سے 2 طریق سے بات کی تھی، یا تو وحی یا پردے کے پیچھے سے کلام کے ذریعے۔ جہاں تک پس پردہ بات کرنے کا تعلق ہے، قرآن کریم نے صرف ایک نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ سورہ آراف میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو کہا کہ میں بات کرنے والے کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں، وہ بے حجابانہ سامنے آ کر بات کرے، تو جواب ملا کہ لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ یہ من ورائی حجابن کلام کرنے کا طریقہ ہوا۔ دوسرا طریق وحیًا ہے۔ اس سلسلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف مقامات پر مختلف انداز میں تصریح کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں جبرائیل علیہ السلام کا نام لے کر کہا گیا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے بإذن خداوندی اس قرآن کو تیرے قلب پر نازل کیا۔ دوسری جگہ ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، ان سے کہو کہ اس قرآن کو روح القدس نے خدا کی طرف سے بالحق نازل کیا ہے۔ سورہ شعراء میں ہے نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، روح الامین نے اسے تیرے قلب پر نازل کیا ہے واضح عربی زبان میں۔ کہیں کہا گیا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ قرآن تجھ پر خدائے علیم و حکیم کی طرف سے القا ہوا ہے۔ کہیں ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ کہیں کہا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ آیات خداوندی ہیں جنہیں ہم تجھے حق کے ساتھ سناتے یا بتاتے ہیں۔ نزول قرآن کریم کے سلسلے میں یہ مختلف انداز بتائے گئے ہیں، لیکن ان سب کو وحی کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، ان سے کہہ دو کہ یہ قرآن مجھے بذریعہ وحی ملا ہے۔ وحی کی وَمِن ورائی حجابن ہو یا دوسرے طریقوں سے، گناہ و حقیقت کیا ہے، وہ قلب نبوی پر کس طرح نازل ہوتی ہے،
وہ خدا سے کس طرح ملتی ہے۔ اس کے متعلق کوئی غیر از نبی کچھ نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ خود نبی کو بھی وحی ملنے سے پہلے اس کا کچھ علم نہیں ہوتا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تجھے اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کسب و ہنر سے حاصل نہیں ہوتی، اس میں نبی کی سعی و کاوش کا کچھ دخل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے فرمایا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے مختص کر لیتا ہے۔ دوسری جگہ ہے، ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے بطور احسان عطا کر دیتا ہے۔ نبی کی اپنی فکر و بصیرت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ رسول اپنی خواہش و آرزو سے کچھ نہیں کہتا، یہ تو وحی ہے جسے اس کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ نبی اس وحی کو خدا سے پا کر دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے، یہ فریضہ رسالت کہلاتا ہے، یعنی پیغام بری۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے خدا غیر از انبیاء عام انسانوں سے کلام کرتا ہے۔ خدا جب اس طرح اپنی بات یعنی کلام عام انسانوں تک پہنچاتا ہے تو قرآن کریم میں اس کے لیے بھی وحی کا لفظ آیا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ وحی کے معنی کسی شے کا دوسروں تک پہنچانا ہے، خواہ اس کا طریقہ کچھ ہو۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے جو احکام ان کے حواریوں کو دیے گئے، ان کے سلسلے میں کہا گیا، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، جب میں نے حواریوں تک یہ حکم پہنچایا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں۔ یا حضرت موسیٰ کی والدہ کے متعلق ہے، اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے تمہاری والدہ تک یہ حکم پہنچایا کہ تجھے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دے۔ اسی طرح جب ایک رسول اپنے متبعین کو کچھ حکم دیتا ہے تو اس کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلا حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ محراب سے نکلے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، اور انہیں حکم دیا۔ ان مقامات میں یہ لفظ وحی اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جس طرح اس قسم کی آیات میں کہ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ مخالفین کے سرغنے اپنے اپنے رفقا کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں۔ ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا کہ خدا انسانوں سے 3 طریقوں سے بات کرتا ہے۔ ان میں سے 2 طریقے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں اور دوسرا طریق دیگر انسانوں سے متعلق ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے حضرت موسیٰ کے ساتھ پس پردہ بات کرنے کا طریق اختیار کیا گیا تھا، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں وحی کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ جب ایک رسول خدا کی وحی دوسرے انسانوں تک پہنچا دیتا ہے اور وہ لوگ اس وحی کو پڑھتے ہیں تو خدا ان سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو گویا خدا ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے قرآن کریم کو کلام اللہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ خدا کا انسانوں سے بات کرنے کا کوئی طریق قرآن کریم میں مذکور نہیں، اس میں کشف و الہام کا کہیں ذکر نہیں۔ جب وحی کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا تو پھر خدا کا بندوں سے کلام کرنے کا ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا، یعنی بذریعہ قرآن کریم۔ لہٰذا ختم نبوت کے بعد کسی کا یہ دعویٰ کہ وہ خدا سے براہ راست علم حاصل کرتا ہے یا وہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، قرآن کی واضح تعلیم کے یکسر خلاف اور نبوت کے بند شدہ دروازے کو کھولنے کے مترادف ہے، خواہ اس کا نام کچھ ہی کیوں نہ رکھ لیا جائے۔ صاحب کشف و الہام اولیاء، ذلی یا بروزی نبی، مسیحی مدعو، مجدد یا کچھ اور، اصل کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے۔ خدا سے ہم کلامی کے سلسلے میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ خدا سے کلام کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں آیا کہ کوئی انسان خدا سے کلام کر سکتا ہے۔ اس میں یہی آیا ہے کہ خدا انسانوں سے کلام کرتا ہے۔ بظاہر ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن در حقیقت ان میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ انسان خدا سے کلام کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کسب و ہنر اور محنت و کاوش، یعنی چلوں، ریاضتوں یا عبادتوں کے ذریعے
اپنے اندر ایسی استعداد پیدا کر سکتا ہے کہ وہ جب جی چاہے خدا سے باتیں کر لے، یعنی اس صورت میں خدا سے بات کرنے کا امکان، اختیار اور انیشیٹو انسان کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ خدا انسان سے بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بات کرنے کا اختیار کلی خدا کو حاصل ہوتا ہے، وہ جس سے جی چاہے بات کرتا ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہم السلام سے براہ راست بات کرتا تھا، اور اب ان کے بعد عام انسانوں سے اپنی کتاب کے ذریعے بات کرتا ہے۔ کوئی انسان اپنے اختیار و ارادے سے نہ پہلے خدا سے بات کر سکتا تھا نہ اب کر سکتا ہے۔ لہٰذا خدا کی آخری اور مکمل کتاب قرآن کریم کی موجودگی میں یہ عقیدہ کہ کوئی شخص خدا سے براہ راست علم حاصل کر سکتا ہے ختم نبوت کے منافی ہے، قرآنی تعلیم کے خلاف اور دوسروں سے مستعار لیا ہوا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تصوف اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے، اور جب کشف و الہام کا عقیدہ ہی اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے تو ختم نبوت کے بعد دعوی نبوت کا تو اسلام میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مذاہب عالم کے متابعین میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ دعویٰ کیا تو خود اسلام کے مدعیوں نے کیا۔ کشف و الہام کے عقیدے کی طرح ایک اور عقیدہ بھی اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ وحی نبوت کی بھی دو قسمیں تھیں، ایک وحی مطلوع اور دوسری وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ تھی جو خدا کی طرف سے الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی۔ وہ وحی بالفاظ قرآن میں محفوظ ہے، اور اس وحی کی تلاوت ہر جگہ ہوتی ہے۔ اور وحی غیر مطلوع وہ تھی جس کا تصور بلا الفاظ خدا کی طرف سے ملتا تھا، اور پھر رسول اللہ اسے اپنے الفاظ میں بیان فرماتے تھے۔ یہ وحی کتاب احادیث میں لوگوں نے اپنے طور پر جمع کی ہے۔ قرآن کی طرح اس کا حرفاً من جانب اللہ ماننا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں وحی کی ان دو قسموں کا کوئی ذکر نہیں، حتیٰ کہ کتب احادیث میں بھی ان اصطلاحات مطلوع اور غیر مطلوع کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ یہ عقیدہ یہودیوں کے ہاں مروج تھا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، شب کتب وحی مطلوع اور شب الفا وحی غیر مطلوع۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہی قابل غور ہے کہ یہ عقیدہ کہ خدا کی طرف سے نبی کو کوئی تصور بلا الفاظ ملتا تھا اور اسے نبی پھر اپنے الفاظ میں بیان کرتا تھا، علم النفس و الا السنہ کے خلاف ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان کے ذہن میں کوئی تصور یعنی کانسیپٹ بلا لفظ یعنی بغیر ورڈ کے آ سکے۔ تصور اور لفظ لازم و ملزوم ہے۔ کیا آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ جب قرآن نے کہا کہ نزل به الروح الامین علی قلبک، اسے روح الامین نے تیرے قلب پر نازل کیا، تو اس کے ساتھ ہی اس کی تصریح کر دی بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں، یعنی وحی کا القاء ہمیشہ الفاظ کے ساتھ ہوتا تھا، الفاظ کے بغیر نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، اسی لیے وحی کو کلام اللہ بھی کہا گیا ہے اور اس کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ کتاب جو تیری طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کر۔ یعنی ما اوحیہ یعنی جو کچھ وحی کیا گیا تھا وہ مطلوع یعنی جس کی تلاوت کی جائے تھا، غیر مطلوع وحی کوئی نہیں تھا۔ لہٰذا وحی صرف قرآن کریم ہے اور خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے آخری وحی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جلیلہ یہ بتایا گیا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ ان بوجھل سلوں کو اتار دے گا جن کے نیچے انسانیت دبی چلی آ رہی تھی، اور ان زنجیروں کو توڑ ڈالے گا جن میں انسان جکڑا ہوا تھا۔ ختم نبوت نے ان تمام زنجیروں کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالا، اور اس طرح انسان کو صحیح آزادی سے روشناس کرا دیا۔ قرآن انسان کے سامنے ہے جس کے متعلق اس سے کہا گیا ہے کہ اس میں وہ قوانین مندرج و محفوظ ہیں جن کے مطابق زندگی بسر کرنے سے تمہیں دنیا و آخرت کی سرفرازیاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اتھارٹی ایسی نہیں ہے جو تمہاری آزادی پر کسی قسم کی پابندی عائد کر سکے۔ اب کوئی انسان تم سے آ کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ تمہارے خدا نے تمہیں یہ حکم دیا ہے۔
خدا نے جو حکم دینا تھا وہ پہلے ہی سے تمہارے پاس موجود ہے۔ قرآن ہمیشہ کے لیے خدائے زندہ کی کتاب زندہ ہے، اور اسی کی وساطت سے نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوع انسان کے لیے آخر تک زندہ و پائندہ ہے۔ اور یہ ہے ختم نبوت کا صحیح مفہوم، جس نے نوع انسان کو حقیقی آزادی سے ہمکنار کر دیا۔ یہ انسانیت پر خدا کا احسان عظیم ہے۔